ہماری تربیت اور فیڈ بیک کا رجحان۔ ہمارا نیا ہوٹل ٹیکسم سکوئر کے قریب ہی واقع تھا۔ اس ہوٹل کی وجہ انتخاب یہ تھی کہ اس کے کمروں کی کھڑکیوں سے بوسفورس کا پانی نظر آتا تھا۔ اس کمرے میں رہ کر کھڑکی سے بوسفورس کے نیلگوں سمندر، اس پر چلتے ہوئے بڑے بڑے بحری جہازوں اور کنارے کے دوسری طرف استنبول کے ایشیائی حصے کو دیکھنا بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت منظر تھا۔ رات کے وقت سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے سفید بگلوں پر جب شہر کی روشنیاں پڑتیں تو وہ خود بھی چمکتے ہوئے نظر آتے۔ کبھی بحر اسود کا سیاہ پانی آتا اور بوسفورس کے نیلے پانی کے اوپر ایک سیاہ تہ چڑھتی چلی جاتی، پھر دوبارہ پانی نیلگوں ہو جاتا۔ بارش ہوتی تو پانی کی بوچھاڑ سے شہر کو بھیگتے ہوئے دیکھنا بھی ایک پرلطف منظر تھا۔ کمرے میں بیٹھ کر یہ سارے مناظر دیکھنا وہ تفریح تھی جو ہر وقت ہماری دسترس میں تھی۔ تاہم اس کے علاوہ ہوٹل کی ہر چیز غیر معیاری تھی۔ لفٹ کئی دفعہ خراب ملی، وائی فائی بھی اکثر خراب رہا، کئی دفعہ کمرے کا لاکر خراب ہوا، سٹاف بھی تعاون کرنے والا نہ تھا۔ تاہم اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ بیشتر سٹاف عرب تھا، کیونکہ یہاں اکثر عرب ہی ٹھہرتے تھے۔ سٹاف میں ترکی کا صرف ایک شخص ملا اور وہ بہت زیادہ تعاون کرنے والا تھا۔ میں اس سے قبل بھی اپنے سفر ناموں میں عربوں اور خود پاکستانیوں کے متعلق اپنا یہ تاثر نقل کر چکا ہوں کہ ان دونوں اقوام کے لوگ اکثر اپنی ذمہ داریوں سے جان بوجھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذمہ داری مجبوراً ادا کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے سرکاری اداروں تک ہی محدود نہیں۔ مجھے تو پاکستان کی ایئر لائن جیسے پروفیشنل اداروں کی ایئر ہوسٹسز سے بھی اسی تجربے کا سامنا ہوا۔ اس صورتحال کا ایک بڑا اہم سبب میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کی تربیت فرائض کے بجائے حقوق کی نفسیات میں ہوئی ہے۔ یہاں کی سیاسی اور فکری قیادت، جس میں علماء، میڈیا، دانشور اور صحافی سب شامل ہیں، الا ماشاء اللہ ان کی انگلیاں ہمیشہ دوسروں کی طرف رہتی ہیں۔ یہ الزام و بہتان کی نفسیات میں جیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ دوسری اقوام، دوسرے صوبے، دوسری پارٹی، دوسرے فرقے اور دوسرے گروہ کو ہر خرابی کا ذمہ دار قرار دینے کے عادی ہیں۔ چنانچہ بچپن ہی سے یہ تربیت ہو جاتی ہے کہ ساری ذمہ داری دوسروں کی ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں سے گریزاں رہتے ہیں اور صرف حقوق کے لیے آواز اٹھانا جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے میں ہر طرف خرابی پھیل جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ انداز فکر اصلاح کا ہر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہمارے جیسے اکا دکا لوگ توجہ دلاتے ہیں تو ان کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ہی ثابت ہوتی ہے، مگر در حقیقت یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے۔ دنیا میں کوئی قوم اور فرد اس طریقے پر دیرپا اور حقیقی ترقی نہیں پا سکتا۔ یہ دنیا دینے سے ترقی کرنے کے اصول پر چلتی ہے۔ لینے، مانگنے، عذر پیش کرنے، دوسروں کو الزام دینے والے لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ بہرحال میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس طرح کہ بکنگ کرانے والی سائٹ پر جا کر نئے آنے والوں کو یہاں کے سٹاف کے بارے میں متنبع کر کے یہاں نہ ٹھہرنے کا مشورہ دیا۔ گرچہ دیانتداری کے تقاضے کے پیش نظر یہ ضرور بتایا کہ یہاں کا ناشتہ بہترین تھا۔ تاہم اس ہوٹل کے علاوہ ہم نے باقی تمام ہوٹلوں کے فیڈ بیک میں دل کھول کر ان کی تعریف کی۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کسی چیز کا فیڈ بیک نہیں دیتے۔ کبھی دیتے بھی ہیں تو اس وقت جب کبھی کسی کے خلاف بہت غصہ آیا ہو۔ کسی کی تعریف کرنے یا اس کا اعتراف کرنے کا رجحان یہاں بہت کم ہے۔ اس کے نتیجے میں اچھے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور برے لوگوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ ایکوا فلورا۔ گریم سے واپسی پر ایئرپورٹ سے شہر آتے ہوئے اسرا نے میری اہلیہ کے ساتھ یہ طے کر لیا تھا کہ اگلے دن یعنی ہفتے کو وہ ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار، اس کے قریب واقع پیری لوٹی کے مقام اور ایک شاپنگ سینٹر ایکوا فلورا لے کر جائے گی۔ پروگرام کے مطابق اگلے دن ہفتے کو ہم روانہ ہوئے۔
اس دفعہ ہم ٹیکسم سے کباتش خود چلے گئے، جہاں اسرا اپنی ایک نئی دوست ازگے کے ساتھ ہماری منتظر تھی۔ آج مترجم کی ذمہ داری ازگے کے سر تھی۔ یہ لوگ میٹرو میں ہمیں لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں ازگے نے میٹرو کی متعدد سہولیات سے ہمیں آگاہ کیا۔ مثلاً اس نے یہ بات ہمیں بتائی کہ میٹرو میں داخل ہوتے وقت جب ہم اپنا کارڈ سکین کرتے ہیں تو سسٹم زیادہ سے زیادہ سفر کا کرایہ کاٹ لیتا ہے۔ اب ہم اگر پہلے اتر گئے ہیں تو ہم اترتے وقت ایک اور مشین سے اپنا کارڈ سکین کر لیں، جس کے بعد وہ اضافی کاٹے گئے پیسے واپس کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک جگہ اتر کر ہمارے پیسے واپس کروائے۔ ہمیں ایکوا فلورا کے شاپنگ سینٹر جانا تھا، اس تک میٹرو نہیں جاتی تھی، چنانچہ یہاں سے ہم ٹیکسی لے کر روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر میں منزل پر جا پہنچے۔ یہ استنبول کے بڑے شاپنگ مالز میں سے ایک ہے۔ یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا تھیم پر مبنی ایکویریم بھی موجود تھا۔ چنانچہ میں اپنے بیٹے کو لے کر یہ ایکویریم دکھانے چلا گیا اور یہ تینوں خواتین شاپنگ سینٹر دیکھنے لگیں۔ یہ ایکویریم اس پہلو سے منفرد تھا کہ یہاں نہ صرف مختلف اقسام کی سمندری حیات موجود تھیں، بلکہ ان کو مختلف سمندروں کی تھیمز پر یکجا کیا گیا تھا، جیسے بحیرہ اسود، بحیرہ کلزم یا بحیرہ مرمرا وغیرہ میں پائی جانے والی رنگ برنگی اور عجیب و غریب مچھلیاں اور سمندری مخلوق یہاں الگ الگ رکھی گئی تھیں۔ میں نے اپنے بیٹے کے ہمراہ یہ سارا ایکویریم دیکھا اور اللہ کی قدرت اور صنائی کے نمونے دیکھتا رہا۔ یہاں کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ دیواروں پر کندہ تصویروں اور مجسموں کے ذریعے ان مختلف بحری اور ساحلی جنگوں اور ان کے اہم کرداروں کو نمایاں کیا گیا تھا جو ترکی کے ساحلوں پر لڑی گئی تھیں۔ ان میں قدیم ترین جنگ ٹروجن وار تھی۔ یہ وہی مشہور زمانہ ٹروائے اور ہیلن والی جنگ تھی جسے یونان کے شاعر ہومر نے اپنی نظموں میں لافانی بنا دیا اور جس سے اب ہالی ووڈ کی فلموں نے ہر عام آدمی کو روشناس کرا دیا ہے۔ یہ جنگ 1200 قبل مسیح کے قریب لڑی گئی۔ اس میں ایک طرف یونانی تھے جو بحیرہ ایجین عبور کر کے آئے تھے اور دوسری طرف ٹروائے کی یونانی نوآبادی تھی جو موجودہ ترکی کے بالکل مغربی ساحل پر واقع تھی۔ اس قدیم ترین جنگ سے لے کر اس جدید ترین جنگ کا بھی ذکر تھا جو کمال اتاترک کی قیادت میں لڑی گئی۔ 20ویں صدی کے آغاز پر ترکی خلافت کی تمام تر شان و شوکت ختم ہو چکی تھی۔ عثمانی خلافت موجودہ ترکی سے باہر شمالی افریقہ، جزیرہ نما بلقان، یونان اور مشرق وسطیٰ میں بمشکل تمام اپنا قبضہ باقی رکھے ہوئے تھی، مگر ہر جگہ اسے پے در پے جنگوں اور بغاوتوں کا سامنا تھا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ترکی نے اس امید پر جرمنی کے ساتھ جنگ میں شمولیت اختیار کی کہ کامیابی کے نتیجے میں اس کے وہ یورپی مقبوضات اسے مل جائیں گے جو پچھلی صدیوں میں اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، مگر معاملہ الٹا ہی ہو گیا۔ جرمنی اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ عثمانی خلافت کے تمام مقبوضات اس کے ہاتھ سے نکل گئے، حتیٰ کہ استنبول میں بھی اتحادی افواج داخل ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مصطفیٰ کمال نے انقرہ کو مرکز بنا کر ایک متوازی حکومت قائم کر لی۔ اس سے قبل مصطفیٰ کمال اتاترک کی، جو کہ ایک فوجی افسر تھے، یہ شہرت تھی کہ جس جنگ کی قیادت وہ کرتے ہیں اس میں کبھی ترکی کو شکست نہیں ہوئی۔ ہر محاذ پر انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دی تھی۔ اس میں پہلی جنگ عظیم کی گیلیپولی کے محاذ کی وہ مشہور جنگ بھی شامل ہے جس میں اتحادی افواج نے ترکی پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا اور اتاترک نے غیر معمولی بہادری سے ان کا کئی ماہ مقابلہ کر کے ان کو بدترین شکست دی۔ مصطفیٰ کمال نے اناطولیہ سے ہر جگہ اتحادی افواج کے اس حصے کو جو یونانی فوج پر مشتمل تھا شکست دے کر باہر نکالا۔ اتحادیوں کو اندازہ ہو گیا کہ جلد یا بدیر اتاترک ان کو شکست دے کر استنبول سے بھی نکال دے گا، چنانچہ وہ ایک معاہدے کے تحت خود ہی وہاں سے نکل گئے۔ یوں ترکی کی خود مختاری مکمل طور پر بحال ہو گئی۔ قوم نے مصطفیٰ کمال کو اپنا نجات دہندہ اور قوم کا باپ اتاترک تسلیم کر لیا۔ اتاترک صرف ترکی ہی نہیں، بر صغیر کے مسلمانوں کے بھی رول ماڈل بن گئے،
کیونکہ اس پورے عرصے میں یہاں کے مسلمان ترکی کے حالات سے براہ راست متعلق رہے تھے۔ تحریک خلافت سے لے کر اقبال کے ترکی کے بارے میں کہے جانے والے لافانی اشعار سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں کے عوام کو ترکی سے کتنی گہری جذباتی وابستگی تھی۔ جدیدیت۔ بدقسمتی سے اتا ترک نے قوم کو جدید بنانے کا جو راستہ اختیار کیا وہ مذہب کا کفن بن گیا۔ اسلام کو بالجبر ریاست ہی نہیں بلکہ معاشرے اور تہذیب سے بھی نکالنے کی بھرپور کوشش کی گئی، تاہم بدیع الزمان نورسی جیسے اہل علم نے حکومت کے مقابلے سے ہٹ کر خاموشی سے کام کر کے عوام میں دینی روح بیدار رکھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صدی کے اندر اندر ان کے جبریہ سیکولرزم کے بجائے ایک مذہب پسند حکومت ترکی میں قائم ہے۔ جدیدیت کے اس عمل میں مذہب کے حوالے سے اتا ترک نے جو کچھ کیا درست نہ تھا، مگر جو ایک سازشی تھیوری ہمارے ہاں مشہور کر دی گئی ہے کہ اتا ترک ایک یہودی تھا، یہ بات اپنی کمزوریوں کو نظر انداز کر کے اپنی ہر شکست اور ناکامی کا الزام اغیار پر ڈال دینے کی عادت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دور میں مذہب دشمنی تنہا ترکی میں ہونے والا کوئی عمل نہ تھا۔ ترکی سوویت یونین اور یورپ کے جس جغرافیے کے درمیان گھرا ہوا تھا، وہاں دونوں طرف یہی کچھ ہو رہا تھا۔ اہل یورپ کا سامنا جس جمود پسند مسیحی مذہبیت سے پڑا، اس نے رفتہ رفتہ مذہب کے خلاف بغاوت کی شکل اختیار کر لی، تاہم وہاں بغیر کسی جبر کے مذہب کو اجتماعی اور انفرادی زندگی سے نکال دیا گیا، جبکہ روس میں سیکولرزم نے حکومت کی طاقت کی بنیاد پر مذہب کو اجتماعی زندگی سے نکال باہر کیا تھا۔ ترکی میں بھی مذہبی جمود اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ خلافت کے سیاسی ادارے کو چونکہ مذہبی تقدس حاصل تھا اور اہل مذہب کو خلافت کی طرف سے مکمل تائید حاصل تھی، اس لیے حکمرانوں کے خلاف جو بھی لاوا پکتا اس کا رخ مذہب کی طرف بھی ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف یورپ کی دیکھا دیکھی جب ترکی والوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کچھ آگے بڑھنا چاہا تو اہل مذہب کی طرف سے اس کی مزاحمت کی گئی۔ معاشرہ ہمیشہ تغیر پذیر رہتا ہے، جبکہ اہل مذہب قدامت کی بیڑیوں میں اسے جکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہیں سے ایک فکری اور عملی تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تصادم 19ویں صدی میں ترکی میں جاری رہا۔ 20ویں صدی میں جب سیکولر طبقات کو اقتدار ملا تو انہوں نے اہل مذہب کے ساتھ ساتھ مذہب کو بھی دیس نکالا دے دیا۔ یورپ، روس اور آخر میں ترکی، سب کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ چونکہ ایک غیر فطری اور انتہا پسندانہ عمل تھا، اس لیے اس دور کا خاتمہ ہوا اور اسی ترتیب سے مذہب کی واپسی ہوئی، یعنی پہلے مغرب، پھر روس اور پھر ترکی میں مذہبی فکر کا احیاء ہوا۔